الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی اس آیت کے اندر ایمان والوں کو دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کیسے کریں اس کا طریقہ بھی بتایا، اور دوسرا حکم بھی دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو آپ متقی بن جاؤ گے۔ گویا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہاں پر دو حکم دیے ہیں، نمبر 1 تقوی اختیار کرو، نمبر 2 صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ صادقین سے مراد صالحین ہیں، اہل اللہ ہیں۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ بہت طویل ہے۔ غزوہ تبوک پیش آیا، 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان صحابہ کرام نے دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل فرمایا۔ لیکن قرآن کریم جو ہے یہ قیامت تک آنے والی پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، اس لیے دیگر اہل ایمان کے لیے بھی یہی ہے۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرو، نمبر 2 صادقین صالحین اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے لفظ صادقین بیان فرمایا ہے، علماء اور صلحاء نے ہی فرمایا۔ صالح کی پہچان بتانے کے لیے لفظ صادقین بیان فرمایا کہ صالح عالم وہ شخص ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، ظاہر اور باطن یکساں ہو، دل اور ارادہ ایک ہو، قول کا بھی وہ سچا ہو اور عمل کا بھی سچا ہو۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، مجلس میں بیٹھنا، اسی سے بنتا ہے صحابی۔ صحابی کی تعریف یہ ہے من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن به، صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور نبی کو دیکھا ہو۔ ایک یہ تعریف ہے، اور ایک دوسری تعریف بھی ہمارے اکابر نے کی ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی تعریف پر اکتفا کریں تو صحابہ میں سے وہ صحابی جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہیں
مدینے ہیں انہوں نے تو نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا نہیں، تو کیا مطلب اس کا ہے وہ صحابی نہیں بنا؟ نہیں، وہ صحابی بنا۔ دوسری جو تعریف ہے وہ یہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن به، صحابی وہ شخص کہلاتا ہے جس نے نبی علیہ السلام سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو، آپ کی زیارت کی ہو۔ صحابی بننے کے لیے صرف لقاء، ملاقات اور زیارت کافی ہے، روایت نقل کرے یا نہ کرے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اب یہ صحابی کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، قیامت تک آنے والے اولیاء کو جمع کر لیا جائے تو وہ ایک صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے اس کا پلڑا بھاری ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی وہ صحبت میں گئے، اور صحبت کا اثر اور نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت تک آنے والے اولیاء کو جمع کر لیا جائے تو وہ ایک صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحبت کے اثرات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اثر سالہ تعداد بیریا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء کی مجلس میں صحبت میں ایک زمانہ ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بیر یا عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ بظاہر یہ شعر بہت عجیب و غریب ہے کہ 100 سال کی عبادت کہاں اور ولی کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا، ایک زمانہ بیٹھنا، یہ کہاں؟ 100 سال کی عبادت کا ایک گھڑی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں ظاہراً یہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن آپ یقین جانیے حقیقت یہی ہے کہ ولی کی جو صحبت ہے وہ 100 سال کی دیر یا عبادت سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، نمبر 1 کلمہ پڑھنا، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، حج، روزہ۔ یہ جو 5 اعمال ہیں یہ پانچوں اعمال انسان کا بدن کرتا ہے۔ کلمہ انسان زبان سے پڑھتا ہے، نماز پڑھنی ہے تو بدن نے پڑھنی ہے، زکات ادا کرنی ہے تو بدن نے کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو بدن نے رکھنا ہے، اگر حج ادا کرنا ہے تو وہ بھی بدن نے ہی کرنا ہے۔ یہ جو انسان 24 گھنٹوں میں بدنی عبادات کرتا ہے، بدنی اعمال کرتا ہے، ان بدنی عبادات کے اندر وزن اور جذبات اس وقت پیدا ہوں گے جب انسان کو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو جائے گی۔ اگر اہل اللہ کی صحبت حاصل نہیں تو یہ جو اعمال ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے بدن بے روح ہو۔ انسان کا جسم اور ڈھانچہ ہے لیکن اس کے اندر روح موجود نہیں، تو یہ انسان کا بدن اور ڈھانچہ بغیر روح کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ اعمال بھی ہوں، ساتھ میں اہل اللہ کی صحبت بھی ہو، خانقاہ میں بھی انسان جائے، ظاہری اعمال ہو گئے، باطن کی اصلاح ہوتی ہے شیخ طریقت سے۔ جب یہ 2 چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا اعمال جو ہے اس کے اندر جان پڑتی ہے، اس کے اندر وزن پڑتا ہے، اور یہ انسان کا جو عمل ہے یہ کامل بن جاتا ہے۔ اگر انسان کا باطن ساتھ نہ دے رہا ہو، صرف ظاہری بدن سے اعمال کر رہا ہو، تو وہ اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے خاک اڑ جاتی ہے تو وہ اعمال بھی ایسے ہی اڑ جاتے ہیں۔ اس پر دلیل قرآن مجید کی سورۃ عنکبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہاں پر انا فرمایا، انا تحقیق کے لیے آتا ہے، پکی بات ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بہت سارے ہم میں سے مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر 5 وقت کا پکا نمازی ہوتا ہے لیکن وہ برائی بھی کرتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے۔
نمازی بھی ہے چوری بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے دیگر خلافات بھی کرتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انسان کا جو باطن ہے اس کی اصلاح نہیں ہوئی، باطن خالی کا خالی رہ گیا، ظاہری جسم سے اعمال انسان کرتا رہا تو ان اعمال کی یہ مثال ہے، وہ اعمال کسی کام میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں جانا یہ انسان کے اعمال کے اندر وزن پیدا کرتا ہے، انسان کے اعمال کے اندر اس سے جان پڑتی ہے۔ باطن کے جو جذبات ہیں یہ اہل اللہ کی صحبت سے نصیب ہوتے ہیں۔ اگر اہل اللہ کی صحبت بندہ اختیار نہ کرے تو یہ اعمال ہمارے بیکار اور فضول چلے جاتے ہیں۔ باطن اگر انسان کا فاسد ہو، باطن کی اصلاح نہ ہو تو اعمال جو ہیں وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں رہتے، وہ ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس پر مثال حدیث پاک ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سب سے پہلے 3 اشخاص پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے نمبر 1 شہید، نمبر 2 مالدار سخی، نمبر 3 قاری قرآن۔ شہادت یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی ان سے کم نہیں، اس کا بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ تینوں اشخاص کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ باطن کے جو جذبات ہیں، باطن کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، ظاہری طور پر عمل کرتے رہے۔ شہید اس وجہ سے شہید ہوا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے شجاعت کہیں کہ یہ انسان بہادر دلیر ہے، یہ بہت بڑا شجاعت والا ہے۔ اگر باطن کی اصلاح ہوتی تو یہ اس کی نیت اور ارادہ نہ ہوتا اور یہ اس کا عمل قابل قبول ہوتا۔ مالدار سخی ہے، اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتا رہا، دن رات مال خرچ کرتا ہے، لیکن باطن کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیت اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی کہیں، لوگوں کے اندر میرا چرچا ہو، میری واہ واہ ہو جائے، اس وجہ سے یہ عمل قابل قبول نہیں ہوا۔ تیسرا شخص قاری قرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر میری شہرت ہو، میرا چرچا ہو۔ باطن کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ عمل بھی ضائع ہو گیا۔ تو ثابت یہ ہوا ہے کہ اگر اہل اللہ کی صحبت ہمیں نصیب نہ ہو تو ہمارے اعمال برباد اور ضائع ہو جائیں گے۔ اہل اللہ کی صحبت جو ہے یہ بہتر، یہ لازمی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، صحبت باولیاء یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر اب 100 سالہ اطاعت بیریا۔ ایک گھڑی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اب باطن کی اصلاح کیسے کریں؟ یہ اہل اللہ سے ہوتی ہے۔ باطن کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے اور اخلاص پیدا ہوتا ہے اہل اللہ کی اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ اگر انسان بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے باطن کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 911 پر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل، آپ ایسے بندے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، احب قوما کہ وہ ایک قوم سے لوگوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ولما یلحق بہم، دوسری روایت کے اندر الفاظ ہے ولما یعمل بعملہم، اس قوم سے اس جماعت سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کے اعمال نہیں کرتا۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ وہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے لیکن ان کے وہ اعمال نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا یہ شخص جن کے ساتھ بیٹھتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، یہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔
عمل نہیں کر رہا ان والے، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ تو صحبت کا یہ اثر ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم صحبت کس کی اختیار کریں؟ صحبت ہمیں شیخ طریقت کی اختیار کرنی چاہیے، لیکن شیخ طریقت کون سا ہو، کیسے ہو؟ جس شیخ سے انسان کو عقیدت اور محبت ہو، اس شیخ کی مجلس میں انسان جائے تو انسان کامل بن سکتا ہے۔ جس شیخ کی عظمت اور عقیدت ہمارے دل کے اندر موجود نہیں، اس کی مجلس میں انسان کوئی لمبی عمر پا کر 100 سال بھی بیٹھتا رہے، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کامل انسان بننا چاہتا ہے تو ایسے شیخ کا انتخاب کرے جس سے آپ کو محبت بھی ہو اور عقیدت بھی ہو۔ محبت اور عقیدت نہیں تو اس کی مجلس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس پر میں دلیل دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے بڑے شیخ طریقت ہیں۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے دو طرح کے اشخاص ہیں۔ نمبر ایک وہ حضرات جنہیں ہم حضرات صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ دوسری طرف سے ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے پیغمبر کی زندگی کو کئی سال تک پایا، آس پاس پھرتا رہا، قریب آتا رہا، لیکن جو جذبات حضرات صحابہ کرام کے تھے وہ ابو جہل کے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بھی کامل تھی اور محبت بھی کامل تھی۔ صحابی جب پیغمبر کی مجلس میں ایک گھڑی گیا تو وہ صحابی بن گیا۔ اب اس صحابی کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند اور بالا ہو گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام کے دل کے اندر محبت اور عقیدت تھی، ان کو اتنا بڑا مقام ملا۔ ابو جہل جو ہے یہ پیغمبر کی مجلس کے آس پاس جاتا تھا، لیکن یہ مخالف جذبات لے کر جاتا تھا۔ اسی وجہ سے نبوت کا چمکتا ہوا سورج بھی اس شخص کے اوپر روشنی نہ ڈال سکا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر محبت اور عقیدت نہیں تھی۔ اگر محبت اور عقیدت ہوتی تو یہ شخص بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ہو جاتا۔ یہ جو خانقاہیں بنائی جاتی ہیں، ان خانقاہوں کے اندر دونوں کام ہوتے ہیں۔ نمبر ایک اعمال بھی ہوتے ہیں، نمبر دو باطن کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان خانقاہوں کے اندر آئیں، باطن کی اصلاح بھی کروائیں اور اعمال بھی کریں۔ اس خانقاہ کے اندر عموماً اکثر و بیشتر جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ چار ہیں۔ نمبر ایک اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری چیز ہے تلاوت کتاب اللہ، تیسری چیز ہے کثرت ذکر اللہ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے صحبت اہل اللہ۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کو اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر دو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر تین کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ یہ تین کام ہیں، اور چوتھا کام جو ہے وہ ہے صحبت اہل اللہ۔ اگر انسان کے یہ پہلے تین کام کمزور رہ گئے، ان کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی، ذکر کے اندر کمی رہ گئی، تلاوت قرآن کے اندر کمی رہ گئی، اطاعت رسول کے اندر اگر کمی رہ گئی، تو چوتھی چیز جو صحبت اہل اللہ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ان کمیات بھی پورا کر دیتی ہے۔ جب ہم کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب اس کی نظر پڑتی ہے تو انسان کے باطن جو ہے یہ روشن ہو جاتا ہے، باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، 2 رکعت نفل انسان پڑھ لے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور باعث بن جاتی ہے۔ اگر باطن کی اصلاح نہ ہو، 100 سال تک بھی عبادت کرتے رہیں، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کی یہ جو خطبے کے اندر آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو
بنیادی طور پر دو حکم دیے ہیں. نمبر 1 اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. نمبر 2 کونوا مع الصادقین، کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. یہ دونوں چیزیں انسان کو کامل انسان بنا جاتی ہیں، اور انہی دو چیزوں کے اوپر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان خانقاہوں سے اور شیوخ طریقت سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ